السلام علیکم سامعین، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہیں یادش بخیر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ سامعین، آج ہم یادش بخیر کا یہ سلسلہ لے کر حاضر ہیں جو ریڈیو سے متعلق ہوگا۔ ریڈیو کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ریڈیو سننے والوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، نشریاتی اداروں کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور اپنی پسند کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں جیسا کہ ہم اعلان کر چکے تھے کہ آپ اپنا ریڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ ریڈیو کے حوالے سے، اگر آپ کسی سامعین کلب کے ممبر ہیں، آپ کا کوئی اپنا سامعین کلب ہے، کوئی لسنرز تنظیم، ریڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں، ریڈیو کے حوالے سے آپ کے علاقے میں کتنے فیصد لوگ ریڈیو سنتے ہیں اور ریڈیو سننے کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم نے آج کا موضوع رکھا تھا کہ ریڈیو معلومات کا ذریعہ، یہ موضوع ہے، اور ریڈیو سننے سے ہمیں کس طرح کی معلومات میسر آتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ فیس بک لائیو پر اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے دے سکتے ہیں موضوع پر، آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس اپ کے ذریعے اپنی آواز سے ارسال کر کے بھی اظہار خیال کر سکتے ہیں، اور آپ پروگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0334295938 0334295938۔ ریڈیو ہم سماج پاکستان سے، پروگرام یادش بخیر۔ جو دوست و احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا بہت شکریہ، اور جیسا کہ ابھی بتایا پروگرام میں ریڈیو کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ریڈیو سننے والوں کی، ریڈیو کی نشریات پیش کرنے والوں کے، نشریاتی اداروں کے حوالے سے، آپ کا پسندیدہ ریڈیو، آپ کی پسندیدہ نشریات، آپ کا پسندیدہ اسٹیشن، اور آپ کے علاقے میں ریڈیو سننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ جبکہ آج کا ہمارا موضوع ہے جو میں بتا چکا، ریڈیو معلومات کا ذریعہ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس میں ہم گفتگو آپ کریں گے، ریڈیو سننے سے ہمیں کس طرح کی معلومات میسر آتی ہیں۔ آپ فیس بک لائیو پر اپنا پیغام دے سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس پر اپنا پروگرام دے سکتے ہیں، اپنی اظہار رائے دے سکتے ہیں، آپ واٹس اپ کے ذریعے اظہار خیال کر سکتے ہیں، اور واٹس اپ کے ذریعے اپنی آواز میں بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ براہ راست پروگرام میں بھی کال کر سکتے ہیں، جس کا نمبر ہے 0334295938۔
0334295938. شکریہ. دادو سندھ پاکستان سے دلدار احمد لغاری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام سندھ، سلام پاکستان، سلام دنیا. وعلیکم السلام. سامعین دوستوں کا انتظار، سامعین دوستوں کے منتظر آتے ہیں. پروگرام انشاءاللہ تعالی جاری ہے. جب تک آئیے سنتے ہیں پٹھان خان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد بھائی، عقیل بات کر رہا ہوں جھنگ سے. کیا حال ہے عقیل صاحب؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میں پروگرام میں شمولیت کی اجازت چاہتا ہوں. آپ پروگرام میں ہی شامل ہیں؟ بہت مہربانی، شکریہ. نہیں، اجازت لے کے شامل ہونا چاہ رہا ہوں جی. آپ شامل ہو کے بھی اجازت لے سکتے ہیں. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. آپ سنائیے. آپ کی دعا شکر ہے. کراچی کا موسم کیسا ہے؟ یہاں تو شدید سردی شروع تقریباً ہو چکی ہے. نہیں، یہاں ابھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ شام سورج ڈھلتے ہی تھوڑی سی خنگی ہوتی ہے، اور رات میں بھی بہت رات میں 1-2 بجے کے بعد سردی محسوس ہوتی ہے، اور 1-2 دن سے تو موسم تھوڑا گرم ہے. جی، لیکن یہاں تو یکسر مختلف معاملہ ہے بھائی. یہاں یعنی کہ دھند بھی ہے اور تیز ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن بھی بارش ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بالکل سردیاں مکمل طور پہ آ جائیں گی. اچھا، یہاں زبردست. یہ صورتحال ہو چکی ہے. زبردست. میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے آپ کو آپ کا ٹائم لیں، بلکہ سننے والے سب سامعین کا ٹائم لیں. بالکل کچھ نہیں، باتیں ہیں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ سے. ضرور کریے. ہاں جی. تو میں پہلے سٹارٹ تو ہوں مجھے گا بھائی یہ ریڈیو بتائیے تہران آپ سے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو جھنگ ہے، جھنگ جی کے آپ کے ایک محتاط اندازے کے مطابق، آپ پرانے ڈی ایکسر ہیں، پرانے ایک ریڈیو سننے والے ہیں، آپ کے جی ایک جی اندازے کے مطابق جھنگ میں جو آپ کا علاقہ ہے، وہاں ریڈیو سننے والوں کی تعداد اب کتنی ہے، اور 80-90 کی دہائی میں کتنی تھی؟ ہوں. اس بات میں دو پہلو نکلتے ہیں. ایک ہمارا سامعین کی طرف سے جواب ہوگا اور ایک ہوگا ریڈیو کی طرف سے. میں دونوں پہلوؤں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ضرور. جو آپ نے 80-90 کی دہائی والی بات کی ہے نا بھائی، بلکہ آپ یہ کہہ لیں 80 سے لے کے 2000 تک پیک تھا، کیونکہ جنگ میں موبائل نہیں آیا تھا اس وقت ٹھیک. بالکل بھی. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ بہت محدود تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2000 میں میں نے پہلی دفعہ انٹرنیٹ جنگ میں دیکھا تھا. تو معلومات کا ذریعہ ٹیلی ویژن کے بعد اس وقت، کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن عام ہو چکا تھا، تو ریڈیو ہی تھا. بہت بڑی تعداد تھی بھائی، بہت بڑی تعداد تھی. جب میں نے ریڈیو سٹارٹ کیا 91 میں، تو اس وقت جو بہترین چیز میں نے دیکھی تھی وہ لسنرز کلب تھے بھائی. اچھا. یعنی کہ نوجوان مل کے جو سینئر جس طرح ہوتے تھے، جو سینئر ہو جاتا تھا وہ لسنر کلب قائم کر لیتا تھا. تو وہ لسنر کلب اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کلب قائم کی ہے تو میں اس کا ممبر بناؤں تو پھر میں اپنے دوست کو کہوں گا.
اس طرح وہ جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے تو وہ کافی یعنی کہ لوگ اس ایک کلب میں شامل ہو جاتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ کے کلب کو دیکھ کے میں نے کلب بنا لیا, میرے کلب کو دیکھ کے میرے دوست نے کلب بنا لیا. یعنی کہ اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ انڈیویجولی طور پر, انفرادی طور پہ بھی لوگ ریڈیو سن رہے تھے, جو سینئر تھے وہ سب سن رہے تھے. لیکن نوجوانوں میں جو میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس طبقہ جو تھا اس نے کلب بنا کے ریڈیو کو سنا. اور پھر یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم دوست مل کے بیٹھتے تھے, پروگراموں پہ ڈسکشن ہوتی تھی. یہ صرف انٹرنیٹ اور موبائل کے نہ آنے سے پہلے تک کے حالات تھے. لیکن جیسے ہی یہ انٹرنیٹ عام ہوا, عام سے مراد یعنی کہ لانچ ہو گیا جنگ میں, اور آہستہ آہستہ موبائل سیٹ آنا شروع ہو گئے, اس وقت تک بھی 2010 تک بھی. لیکن بات یہ تھی کہ ایسا ایسا ریڈیو والے بھی موو ہونا شروع ہو گئے تھے انٹرنیٹ کی طرف. انہوں نے یہ پروگرام گائیڈز کی بجائے وہی چیز انہوں نے اپنے ویب پیج پہ دینا شروع کر دی تھی. اگر کوئی لسنر انہیں کہتا تھا کہ ہمیں پروگرام گائیڈ بھیجے تو آگے سے جواب یہ ملتا تھا کہ آپ اپنے اس کو دیکھیں, ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں, آپ کو پروگرام گائیڈ مل جائے گی. تو سینئر لوگ تو ظاہر ہے کافی اب 40 سال گزر چکے ہیں, 80 سے لے کے اب 2020 تک. تو آپ یقین کریں ان 40 سالوں میں جو اس وقت جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینئر لسنر تھے, ان سے کافی تو اللہ کو پیارے ہو گئے, جو بزرگ تھے. تو جو ہمارے اس وقت جو ہم تھے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اب کلبز بھی نہیں رہے, لوگ جاب ہو گئے, معلومات ان کا سورس آف انفارمیشن لوگوں نے چینج کر لیا, ریڈیو کے بجائے انہوں نے انٹرنیٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا. اب دوسری طرف یہی ریڈیو اسٹیشن میں تمام معلومات جو پہلے آن ایئر ہوتی تھی انہوں نے وہ تمام معلومات انہوں نے ویب سائٹس پر شروع کر دی. اگر آپ نے لائیو اسٹریم, آپ کو تو پتہ ہے بھائی کہ لائیو اسٹریم کے ذریعے آپ لائیو بھی سن سکتے ہیں, یا ان کے پوڈ کاسٹ میں پڑھ ہوئے آپ پریویس جو مرضی پروگرام سننا شروع کر دیں. پھر سونے پہ ساگا یہی ہوا کہ انہی ریڈیو اسٹیشن نے بھائی اپنے ہر اسٹیشن نے اپنے ایپ اینڈرائڈ موبائل کے لیے جو ہے وہ لانچ کر دیا. تو جسے آپ ایک روایتی ریڈیو لسننگ کہتے تھے بھائی, وہ میرے خیال میں بہت 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 کم ہو گئی. کیونکہ ہمارے لسنر جو تھے, میں آپ ہم سب, ہم بھی اب انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں. جب ہمیں ریڈیو کی سہولت نہیں ہوتی, کبھی کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم اس ایپ کے ذریعے ریڈیو سن لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ میں اوور آل اگر آپ ایک سروے کروائیں تو ریڈیو سننے والے بہت کم لوگ ہوں گے صحیح, لیکن کیونکہ اب لسنرز کلب نہیں رہے, لوگوں کے وہ رابطے نہیں رہے جس طرح پہلے لوگ مل بیٹھتے تھے, نوجوان مل بیٹھتے تھے, یکسر سارا سینیریو بھائی وہ چینج ہو گیا. اچھا عقیل صاحب, میں قطع کلامی کی میں معافی چاہتا ہوں. اگر اس حوالے سے نشریاتی اداروں سے پوچھا جائے یا نشریاتی اداروں سے بات کی جائے تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ بتاتے ہیں کہ ان کی جانب سے انعامی مقابلے کا سلسلہ ختم ہونے کا, کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے سامعین جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہماری نشریات کو سنتے ہیں اور ان کا لگاؤ اور رغبت صرف معلومات سے, اس میں بہت زیادہ تعداد ایسی تھی جو صرف انعامی مقابلوں کے لیے شامل ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ جی ارشد بھائی, میں آپ کی جو آپ نے بھی فرمایا ہے, میں اس میں اس کو میں یہ اس کا جواب اس انداز سے دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, ایک آپ کوئی بھی ایونٹ کرواتے ہیں, سپورٹس کرکٹ کا کرواتے ہیں یا آپ ریس کروا لیتے ہیں, تو آپ جیتنے والوں کو انعام دیتے ہیں. جیتنے والوں کو آپ انعام دیتے ہیں, یعنی کہ کیا ہوتا ہے, یہ چیز ایک قسم کا ریوارڈ ہوتا ہے کہ جی آپ نے محنت کی ہے, آپ نے سب کو جو ہے نا وہ کمپیٹ کر کے آپ اس مقام پر آئے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی پوزیشن آپ نے لی ہے, تو اس کے ریوارڈ میں ہم آپ کو انعام دے رہی ہیں. صحیح. اس میں بات صداقت ہے کہ کافی لوگ ریڈیو کو اس لیے سنتے تھے کہ انعامی مقابلے ہوتے تھے تو ان کو انعام ملتے تھے. تو
دیکھیے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ ملے. اگر سامعین کی اگر کثیر تعداد ریڈیو کو صرف اس لیے سن رہی تھی کہ ان کو انعام ملے, تو بھائی وہاں وہ لوگ بھی تو موجود تھے جو ریڈیو کو صرف اس لیے سن رہے تھے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ آپ کی میری بات ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے یہی کہا تھا کہ بھائی کہ آپ اس وقت ہم اتنے انعام لے چکے ہیں کہ ہمیں انعام کی نہیں بلکہ اپنے علم بڑھانے کی ضرورت ہے, کہ ہم علم میں مزید سے مزید جو ہے نا اضافہ کرتے چلے جائیں. تو اگر وہ گلا کرتے ہیں نا ریڈیو اسٹیشن والے کسی حد تک تو وہ ٹھیک ہے کہ جی بہت بڑی تعداد, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی مکمل طور پہ وہ تعداد کم ہوئی ہے تو اس میں یہ کہوں گا کہ نہیں, کیونکہ ہمیں بھی انعام ملے, آپ نے بھی ماشاءاللہ بہترین انعام حاصل کیے, تو کیا آپ صرف لالچ کے لیے سنتے تھے؟ ہم تو اس مقابلے میں اس لیے حصہ ہوتے تھے کہ ہم ریگولر لسنر تھے, تو بھی ہم بھی اس دور میں شامل ہوتے تھے جی ہمیں بھی انعام ملنا چاہیے کیونکہ ہم آپ کے ریگولر لسنرز ہیں. تو اگر مثلا 100 میں سے 40 یا 50 لوگ پیچھے ہٹے, ٹھیک ہے, تو جو 50 ان کے مخلص سامنے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا جو انعام لینے والے تھے, صرف اس لالے سے ریڈیو سن رہے تھے. یعنی کہ وہ انہوں نے ایک ہی نظر سے ساروں کو دیکھا اور وہ ایک ہی پالیسی بنا دی. تو پھر ہمارے ساتھ تو اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. بالکل. میں نے 91 سے شروع کیا بھائی, اب آپ دیکھیں 2020 آ گیا ہے, 30 سال یا 29 ایئر کا یہ سفر ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو کیا ریڈیو والے آپ مجھ سے یہ گلہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے مخلص سامنے نہیں ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے تو مجھ سے بھی پہلے کا سفر اپنے شروع کیا ہوا ہے, تو کیا ریڈیو والے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ انعام کے لیے ریڈیو سن رہے ہیں؟ نہیں. تو کسی حد تک ان کا گلہ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس چیز میں ساروں کو ہی رگڑا لگا دیا, یعنی کہ جو ان کے مخلص سامنے تھے اور جو ریڈیو کو, چلے میں کہتا ہوں اگر یہ اسی بات کو لے لیں تو جو لوگ ان کو کثیر تعداد سن تو رہی تھی, چلو انعام کے لالچ میں ہی سن رہی تھی, لیکن وہ ریڈیو کی دنیا کو بات تو کر رہے تھے بھائی. بالکل. تو یہ گلہ کرنا کہ جی سامعین صرف انعام کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ پروموشنل, تو دیکھیں آپ میڈیکل ریپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی کمپنی کی میڈیسن جب دینے جاتے ہیں ڈاکٹر کو تو ساتھ وہ گفٹنگ کرتے ہیں بھائی, پروموشن کرتے ہیں نا اپنے چیز کی. تو ان کو تو یعنی کہ سرکاری طور پہ بھی بجٹ ملتا تھا, یہ ان کی اپنی پالیسیاں تھی ریڈیو اسٹیشن کی, یہ گفٹنگ کرنی ہے انہوں نے سامنے ان کو. تو یہ اگر یہ گلہ کرے کہ جی پھر وہ تو یہ پھر سلسلہ شروع نہ کیا جاتا, بالکل نہ دیا جاتا, سٹارٹ تو انہوں نے خود کیا. جب ایک آپ دیکھیں ایک آدمی کو ایک چیز کی آپ وہ لت لگا دیتے ہیں اور بعد میں وہی چیز یسر ختم کریں اور پھر گلہ کریں جی آپ ہمیں چھوڑ گئے, تو یہ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم دونوں ہاتھوں کی طرف سے بجی. سامعین نے بھی کچھ جو ہے وہ بے رخی دکھائی اور کچھ انہوں نے اپنا انداز بدلا, اور نوبت آج آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ لیں کہ اب ہم جسے کہہ سکتے ہیں گنتی کے چند شہر ہیں اور گنتی کے چند لوگ ہیں جو شارٹ ویو کو سن رہے ہیں, ان سے منسلک ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اچھا یہ دیکھیں, میرا ایک تجربہ ہے جو میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ اب ہم اپنے پروگرام کا لے لیتے ہیں کہ بھائی ایک پلیٹ فارم بنا ریڈیو کا اور ایک تنظیم بنی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں بھی عطا فرمائی. جب ہم یہ بینر ریڈیو کے پروگرام کا بڑے چاہ سے اس کو ہر جگہ پر شائع کرتے تو ہمیں بہت سارے کمنٹس مل رہے ہوتے. اس میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے عہدیداروں کے بھی ہوتے ہیں, ممبران کے بھی ہوتے ہیں, اور دوسرے سامعین اور سامعین قلبوں کے بھی ہوتے ہیں. اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آج تو جناب پروگرام شروع ہوگا اور بھرمار ہو جانی ہے سامعین کی, اور ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ پاکستان میں کتنے سامعین. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو جو لوگ جی ویٹ بالکل منتظر آ رہے ہیں, فکر نہ کریں, وہ تو کوئی لوگ نہیں آتے. تو پھر یہ ریڈیو سے چاہ, ریڈیو سے رغبت پھر کس طرح کی ہے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے بھائی, کیونکہ ہم یہ تو اگر دیکھا جائے جو ہمارا جس پروگرام میں اس وقت میں شامل ہوں, جو بات کر رہا ہوں, تو یہ تو ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہی ہے. یہ وہی کلب میٹنگ ہے بھائی, میرے خیال میں یہ وہ کلب میٹنگ ہے پہلے جو ہم اپنے کلب ممبران کے ساتھ کیا کرتے تھے. جی ہاں, یہ تو ایک موقع ہے
کہ آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک سلسلہ ہمارے جو ایلو کے ممبران ہیں ان کے درمیان شروع کیا تھا کہ ہم نے خطوط لکھنی ہے جی جی ریڈیو اسٹیشنز کو تاکہ ان کی ان کا یہ گلہ دور ہو کہ سامعین اب ہمیں خط نہیں لکھتے. جی ٹھیک ہے. اب اس ایکٹیویٹی میں ہم نے کتنا حصہ لیا ہے وہ آپ کے سامنے یہ رزلٹ ہے. جی کتنی ای میلز ہماری طرف سے جا رہی ہوتی ہیں ہماری، یعنی کہ اگر ہم یہ کہ صرف ریڈیو اسٹیشن کا قصور ہے تو یہ گلہ بھی جو ہے بھیجا ہوگا، اور اگر یہ کہا جائے کہ صرف سامعین کی غلطی ہے تو یہ گلہ بھی بھیجا ہوگا. کیونکہ بھائی بات یہ ہے جو محنت کرنے والے ہیں جو لکھنے والے ہیں تو ان کو اگر اسی نظر سے یا اسی معیار پہ تولا جائے تو یہ پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جی اچھا میں یہاں چھوٹی سی ایک بات جی 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 آپ کہیے. میں عرض کرنے لگا تھا آپ کو یاد ہوگا تقریباً میرا خیال ہے لاسٹ ایئر کی بات ہے یا 2018 کی بات ہوگی تو مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، جب میرے خیال 2019 کی بات ہے وائس آف ویتنام نے ایک ایشو کھڑا کیا تھا کہ پاکستانی جی جو ہے وہ ڈاک واپس آ رہی ہوتی ہے، جی جی بالکل. باؤنس ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے آپ کو کہا تھا تو آپ نے پوسٹ آفس کے جنرل مینیجر سے آپ نے ایک وہ جو ہے جو ان کے کراچی میں ہیڈ آفس ہے وہ آپ نے ایک میٹنگ کی تھی ان سے، آپ کو یاد ہوگا سب. بالکل. تو اس موقع پر میں نے بھائی ان کو ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا سخت لکھی تھی جس پر آپ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے صرف تھمز اپ والا اشارہ کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے بعد میں بہت بات کہا تھا یا ہم نے کسی سے بات شیئر کی تھی کہ یعنی غصے میں نا بہت سخت لکھ گئے ہیں. اصل میں بھائی میرا ریئیکشن وہ اس لیے تھا کہ وہاں دو تین چیزیں تھی. ایک چیز تو یہ تھی کہ پاکستان کو بدنام کر رہے تھے، پاکستان کے ایک ڈپارٹمنٹ کو. مجھے آج بھی پھٹی ہوئی ڈاک ملتی ہے بھائی، میرے پاس اب بھی ایسے لفافے موجود ہیں جنہیں میں نے کھولا ہی نہیں، میں نے نہیں کھولا غصے سے، لیکن وہ چاروں طرف سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے ان کو اوپن نہیں کیا. مجھے آج بھی جو ڈاک ملتی ہے وہ اسی حالت میں ملتی ہے. ایون کہ مجھے اوپن یونیورسٹی کی جو اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ بھیجتے ہیں بھائی اب یقین کریں وہ بھی پھٹی ہوئی ملتی ہے. اب اس میں سے کیا نکلنا ہے؟ لیکن اگر کوئی بین الاقوامی طور پر پاکستان کو یا پاکستانی پوسٹ آفس کو برا کیا تو کم از کم یہ تو چیز میری کم از کم برداشت سے باہر ہوگی. بالکل اس کا نتیجہ یہ نکلا انہوں نے ایکسکیوز کیا، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اس چیز کو ایکسکیوز کیا. آپ کو سارا پتہ ہے اس معاملے کا، ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن اس کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو یعنی کہ جو محنت کر رہا ہے جو لکھ رہا ہے آپ اس کو، اور جو نہیں لکھ رہا جو محنت نہیں کر رہا اس کو برابر کر دے تو پھر یہ تو بہت بڑی یعنی کہ ریڈیو اسٹیشن والوں کی زیادتی ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ساتھ ابھی اچھا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح دوسرے ممالک میں ریڈیو کے حوالے سے سرگرمی ہوتی ہے اور بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جوک در جوک، ہمارے یہاں بھی کافی سرگرمیوں میں بہت زیادہ تعداد میں شرکت ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے پروگرام اگر ہوتے یا جیسے آج کل میں کل ریڈیو سن رہا تھا اور ایک دوست کے ساتھ بیٹھا سن رہا تھا، غالباً اتوار کو سن رہا تھا، تو پاکستان سے میں ہر جگہ پر چند نام ہیں جو ہر ریڈیو پر آتے ہیں کہ یا تو عقیل بشیر صاحب ہیں، ماہر عبدالستار سلفی صاحب ہیں، ظریف خان صاحب ہیں جن کا بھی دو ریڈیو پر بڑا بھاری پیغام اور اچھا تبصرہ تھا، یا پھر سلیم چدڑ صاحب ہیں اور عابد حسین ساجد صاحب ہیں، یا پھر اپنا دلدار لغاری صاحب اور اعجاز کریم صاحب. تو بہت کم تعداد ہوتی ہے بنسبت دوسرے کے، یا تو بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے ٹائم نہیں نکال پاتے. اور یہ حقیقت ہے کہ پچھلے ادوار کے اگر مناسبت سے دیکھا جائے تو واقعی مصروفیت ہو گئی، لیکن جو بھی ٹائم نکلتا ہے اس میں ریڈیو کے حوالے سے سرگرمی میں ضرور اس میں شرکت کرنی چاہیے. میں بڑا افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نامی گرامی ہماری تنظیمیں ہم اور ہماری دوسری تنظیمیں بھی موجود ہیں، لیکن ریڈیو کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے وہ مجھے اب بہت سست روی. شروع میں تو
ہم بھی بڑے انرجٹ تھے اور بڑا کام وام ہوا، لیکن ابھی ہمارے دوستوں میں بھی بڑی یا تو کرونا ذہن پہ اثر کر گیا ہے، سستی لاگو کر گیا ہے، کچھ ایسا سلسلہ ہے۔ بہرحال ابھی جو بھی دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، ظریف ہیں، دلدار بھائی ہیں، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور عقیل بشیر صاحب آپ کا بھی شکریہ بہت بہت، آپ بڑے مجھے ہوئے ڈی ایکسر ہیں اور بڑی آپ ای میل وغیرہ کرتے ہیں۔ اور عابد حسین ساجد صاحب کو بڑا ہم یاد کرتے ہیں، ایک زمانے میں ہوتے تھے عابد حسین ساجد صاحب، آپ کو یاد ہوگا، ہیں آج کل نہیں پاکستان میں؟ سر جی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے اپنے گروپ میں اس کو پوسٹ کیا تھا آج کے پروگرام کے بارے میں، تو انہوں نے انشاءاللہ لکھا تھا میں چاہ رہا تھا کہ ان سے میرا رابطہ ہو اور میں انہیں بھائی یاد اور کرواؤں اب کہ ہم نے دیکھیں لیکن بڑا میں اس سہل کر دیا، کو پہلے ماضی میں جی جو ہم پروگرام پیش کرتے تھے اس میں لائیو آنا پڑتا تھا، کچھ احباب کو اعجاز کریم بھائی بہت شکریہ، وعلیکم السلام، آپ آئے معذرت چاہتا ہوں۔ جب پہلے پروگرام کرتے تھے تو اس میں کچھ دوستوں کو وہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ لائیو نہیں آ سکتے تھے، تو اب ہم نے بڑا سہل کر دیا ہے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے پیغام، کمنٹس کے ذریعے، واٹس اپ کال، واٹس اپ کے ذریعے پیغام، ہر طرح سے ہم نے سہولت دے دی ہے، تو اب اس میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ ظریف خان صاحب بہت شکریہ سر، جس سے پیار ہو اس کو بھلا دینے والے کے لیے کوئی جملہ، جس سے پیار ہو اس کو بھلا دینے کے والے کے لیے کوئی جملہ، اچھا یہ میں نہیں سمجھ پا رہا آپ کی بات، اور سنائیں عقیل بھائی کہ آپ کا کیسا آج ریڈیو تہران اس وقت، ظریف یا کوئی اگر سن رہا ہے تو بتائیے کیسی ریسپشن ہے، ابھی تو جاری ہوگی نشریات، اور کچھ کہنا چاہیں اگر عقیل بھائی؟ جی بھائی میں ابھی تھوڑا سا تو مزید لوں گا، میں آپ سے 10 15 20 منٹ اور لینا چاہوں گا، میں آپ سے چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے موقع ملا ہے آج، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ سے وہ چیزیں شیئر کروں۔ ضرور، ریڈیو تہران سے شروع کر لیتے ہیں۔ بالکل کیجیے۔ تو ریڈیو تہران کے لیے بھائی میں یعنی کہ ریڈیو تہران کی نشریات کے لیے میرے ذہن میں 2 3 یعنی پہلو ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو آپ پروگرامز لے لیں ریڈیو تہران کے، مجھے حقیقت میں اس چیز میں کہنے میں کوئی یعنی کہ وہ ڈر، خوف یا مبالغہ رہی سے میں کام نہیں لے رہا، حقیقت میں مزہ آتا ہے ریڈیو تہران کے پروگرام سننے میں جب وہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کے بارے میں اپنے تبصرے اور وہ جو رپورٹس پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل، مجھے 100% ان کے امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں جو ان کے تبصرے ہوتے ہیں ان پر میں متفق ہوتا ہوں، اور وہ تقریباً وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں، بالکل، کیونکہ میں نے دوسرے بھی اسلامی ریڈیو، آپ کو تو پتہ ہے ہم سنتے ہیں ریڈیو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بے باک ہو کر اور اتنا جسے کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ جس طرح چیلنجنگ انداز میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ریڈیو تہران کا یہ انداز بہت اچھا لگا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، وہ جو اردو استعمال کرتے ہیں نا بھائی، خصوصاً حسین تقوی بھائی، ہاشم بھائی، مریم باجی، یقین کریں مزہ آتا ہے۔ ارشد بھائی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ایسے ایسے الفاظ سننے کو اور وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ حالانکہ ہم خود اردو بول رہے ہوتے ہیں، ہم سب اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، لیکن ان کی اردو سن کے یقین کریں بہت مزہ آتا ہے، جسے کہتے ہیں نا حظ اٹھانا، تو بندہ نا ان کی اردو سن کے بندہ حظ اٹھاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، حقیقت میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہاں بالکل، بلا شبہ ریڈیو تہران کا جو ہے اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے بہت بہت کام ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس کی تنبیہ کی ہے، مشورے دیے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اسی یعنی کہ تہران کے لیے میرا دوسرا وہ جو میں جس اسپیکٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور میں اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی نشریات کے جو معیار ہے نا بھائی، ان کا ٹرانسمیشن کا معیار وہ بہت بہت کمزور ہے۔ جی پاکستان کے کسی مخصوص علاقے میں نشریات کا 5 ہو جانا
CO کوڈ جو ہے اور ریسٹ آف دا پاکستان آپ 2-1 پہ کھڑے ہو، تو میرے خیال میں یہ چیز بالکل بھی جو ہے نا وہ مزے کی نہیں ہے. میں جس ہم اکثر آپ سلفی بھائی میں اکثر ہم کہتے ہیں صبح کی شیعہ تو مدت ہوئی عرصہ ہوا سنے ہوئے. جی ہاں. تو یہ چیز کسی بھی ایک بین الاقوامی اسٹیشن یا بین الاقوامی ادارے کے لیے بہت والیہ نشان ہے کہ مسلسل ایک چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے. اور حسین تقی بھائی بیچارے وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام چیزیں تمام آرا ہم متعلقہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. جو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ بٹوین ہوتے ہیں سامعین اور ادارے کے. جی تو ہاں. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کا ٹیکنیکل سٹاف کیا کر رہا ہے. ہاں یہ جو بالکل ٹرانسمیٹر جو ان کو بوسٹر لگے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں بوسٹ کر رہے اس چیز کو؟ فریکوینسی چینج کر کے دیکھنی چاہیے. ان کا میرے خیال سے فوکس جو ہے وہ ان کا فوکس جو ہے وہ شاید ٹیکنیکل اسٹاف کی بات کر رہا ہوں. وہ ہو سکتا ہے صرف فوکس ان کا میاں والی پہ ہو جہاں سے ظریف خان رپورٹ دیتے ہیں کہ بہت اچھی ہے. اور اس وقت بھی وہ ہمارے پروگرام میں لکھ رہے ہیں کامنٹس کے ذریعے کہ ریڈیو تہران کی نشریات میڈیم ویو 1098 کلو ہرٹز پر بہترین سگنل کے ساتھ جاری ہے. تو ایک دفعہ میری ان کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی بات ہوئی تھی اور تقوی صاحب نے خود کرا دی تھی براہ راست, اور میں نے ان کو بڑے گلے شکوے کیے تھے کہ اس طرح تو لیکن مجھے کوئی پازیٹیو ہوپ وہاں سے نہیں نظر آ رہی تھی کہ وہ اس جانب, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے. دوسری نشریاتی ادارے دیکھ لیں کہ وہ ایک زمانے سے نشریات نشر کر رہے ہیں جن میں سر فہرست یہ ہے سعودی عالمی ریڈیو کو اگر دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی موسم کے حساب سے اپنی فریکوینسیز کو چینج نہیں کرتا ہے اور ان کا بڑا پاورفل سگنل موصول ہوتا ہے. تو بالکل جی ہاں بالکل یہی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کا بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو کہ تینوں نشریات بڑی واضح اور پاکستان میں ہر جگہ پہ, کیونکہ آپ کے پاکستان اور ہندوستان میں ہی سنی جا رہی ہیں اور یہیں سے سب سے زیادہ آپ کے سامعین ہیں, تو اس طرف توجہ دینی ہوگی. تبھی آپ کے جتنے کام اردو زبان کے لیے ہیں وہ ان سب کا نچوڑ اسی میں موجود ہے کہ آپ نشریات کو بھی بہتر کریں. جی بھائی بالکل, آپ نے یہ جو پہلی بات کی ہے آپ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے ان کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے آپ کی پرسنل بات ہوئی ہے. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے پرسنلی آپ کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. لیکن دیکھ لیں لیکن اب آپ نے خود ہی ایک کمنٹ کر دی ہے, میں اس کے بارے میں مزید کیا بولوں کہ آپ کو نہیں لگا تھا کہ وہ اس طرح کوئی سیریس ہے یا نہیں ہے. جی میں اس چیز کو بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں صبح مارننگ ہے, پھر ایوننگ ہے, پھر نائٹ ہے, ہمیں درمیان والی نشریات سننے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اور آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم گروپ میں میرے خیال میں 30 دنوں میں 5 دن ہی بمشکل نشریات کو صحیح انداز سے سن پاتے, وہ بھی یہ کہ شور پھر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ اعجاز کریم صاحب ہیں, ہوتے تو شیخو پورہ میں, آج بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ہیں اور اس وقت وہ ٹیون کر رہے ہیں ریڈیو تہران کی نشریات کو, لیکن ریڈیو تہران کی نشریات فیصل آباد میں واضح نہیں سنائی دے رہی. بالکل نہیں سنائی دی جا رہی. تو یہ چیز بھائی میں آپ سے وہ آپ کے دوست اپنے جو ہے نا ادلو کے پلیٹ فارم سے میں یہ دوبارہ جو ہے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چلے مارننگ کی نشریات میں وہ ان کا ایسا مسئلہ ہو رہا ہے یا نائٹ کا ہو رہا ہے تو بھائی شام کو تو ہم سب سنتے ہی ہیں تقریباً, کم از کم وہ درمیان والی نشریات کوئی پاورفل سگنل جو میاں والی سٹارٹ کے پاکستان میں آ جائے. بالکل جی. اور میں اسی کے آپ نے بات کر دی جو میں لکھا تھا کہ with comparison with the سعودی ریڈیو سعودی انٹرنیشنل عالمی سعودی, اس کے اگر سیریل دیکھیں ان کے ٹرانسمیٹر بہت پاورفل ہے. کبھی کبھی تو اس طرح لگتا ہے جیسے لوکل ایف ایم آپ کا جو چل رہا ہونا, تو اس طرح آواز واضح ہوتی ہے. جی ان کے CO کوڈ آپ کا 555 آتا ہے. جی بالکل. اور بالکل اسی کے پیرلل یعنی کہ ریڈیو تہران کے بالکل پیرلل بیسٹ ریڈیو
اسٹیشن ہے جو مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہے، اور اسپیشلی کشمیر کے موضوع پر میں نے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا ہے، اکثر کشمیر کے موضوع پر بھائی وہ یعنی کہ انہوں نے لگائی ہوتی ہے پوسٹ. میں ریڈیو صدائے ترکی کی بات کر رہا ہوں جی، اور آج کل ان کی نشریات بہت اچھی نشر واضح ہوئے آپ کی طرف واضح ہے، لیکن ابھی جنگل جو ہے نا بھائی شور زدہ آواز ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مل رہی ہے. لیکن آپ یقین کریں مئی جون جولائی یہ پورے جو پچھلے 4-5 ماہ گزرے ہیں، آپ بلیو کریں بھائی میں بالکل بھی ریڈیو پر ان کی آواز نہیں سن سکا. اچھا، بالکل نہیں سن سکا. ان کے سگنل تو ریڈیو تہران سے بھی بہت زیادہ کمزور ہے. تو اگر آپ کی ان سے جس طرح عمران اوپل صاحب سے بات ہوتی ہے تو آپ کی تو ماشاءاللہ پرسنل وہ ہے ہر کے ساتھ، تو یہ چیز آپ نے انہیں کہنی ہے کہ پاکستان میں جو ریڈیو سننے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نشریات کو وہ سن سکیں، ہمیں بار بار انٹرنیٹ کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے. تو کائنڈلی وہ اپنے نشریات کو بالکل ٹھیک کرے. اور چائنا ریڈیو جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے جو ہے مکمل توجہ اپنی یہ گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم سب جسے کہتے ہیں رونا رو رہے ہیں کہ ایف ایم کی طرف جو ہے ان کے وہ جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے چینج کر دیا. لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ وہ اس چیز کو جانتے بھی ہیں کہ ایف ایم صرف مخصوص یعنی کہ شہروں میں ہی وہ ہونے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو بیسیکلی وہ بھی مکمل طور پر انٹرنیٹ پر وہ ویب سائٹ پر ہی جو ابھی حال ہی میں انہوں نے انعامی مقابلہ کروایا ہے تو وہ فیس بک لائیو انعامی مقابلہ تھا. یہ بھی ریڈیو کہاں گیا؟ بالکل ریڈیو تو بہت پیچھے رہ گیا نا. اگر ان کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے نا، میں کم از کم بینگ اے لسنر اور ڈی ایکسر اس چیز کو میں جو ہے نا نہیں اچھا سمجھ رہا کہ وہ شارٹ وے کو یکسر نظر انداز کریں. بالکل زبردست، بہت بہترین آپ نے باتیں کی عقیل بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اور جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اعجاز صاحب، دلدار لغاری صاحب اور ظریف صاحب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی میسج دینا چاہتا ہے تو ضرور دے. بہت شکریہ عقیل بھائی. جی جی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، بلکہ اتنی دیر مجھے برداشت کیا میری ساری باتوں کو، اور جن لوگوں نے مجھے سنا ان کا بھی شکریہ. آخر میں جو ہے میں سوشل میڈیا ٹیم کراچی کا شکریہ ادا کروں گا، ہم سماج پاکستان کے تمام ممبران کا ادا کروں گا کہ وہ سامعین کے لیے ایک موقع، ایک پلیٹ فارم، ایک مل بیٹھنے کا وہ جو ہے نا فراہم کرتے ہیں، ذریعہ دیتے ہیں تاکہ سامعین جو ہے وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو آخر میں سر یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ریڈیو کہا کے لیے بھائی کوشش کی جائے کہ بھلے فیس بک پر ہی ان کا ہو، لیکن ایک منظم طور پر وہ ریڈیو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو آپ جلیل ہاشمی بھائی جس طرح وہ اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم سب کو مل کے ریڈیو کہرا کی پروموشن کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ ارشد بھائی، بہت شکریہ، بہت سب کو شکریہ، اپنے زمان میں رکھو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. فی امان اللہ. یہ تھے عقیل بشیر صاحب. عقیل بشیر صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے ریڈیو کے حوالے سے. اور ابھی ہمیں ظریف خان صاحب نے ایک ریسیپشن رپورٹ وائس کی صورت میں ارسال کی ہے، اور 6000 کلو ہرٹز پر یہ یقیناً ریڈیو تہران کی ہے. سنتے ہیں. دوائیں دے کر گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت کی گئی. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 457 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 40,121 ہو گئی ہے. ایران کی وزارت صحت کی ترجمان نے بتایا کہ ایران میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 7,26,585 تک پہنچ گئی ہے. بہت شکریہ ظریف صاحب، آپ نے ریسیپشن رپورٹ دی. یقیناً یہ ریڈیو تہران کا بھی عملہ جب پروگرام سنے گا تو سنے گا. بہت شکریہ. عقیل بھائی کے لیے دلدار بھائی کہتے ہیں کہ عقیل بھائی سے گزارش ہے کہ اینٹینا کا استعمال کریں. عقیل بھائی آپ اینٹینا کا استعمال کریں، اور یہ غالباً ریڈیو اینٹینا ہی کی بات ہو رہی ہے.
آج ہمارے دوست ہمارے ساتھی حیدرآباد گئے ہوئے ہیں ٹنڈو جام، محمد ادریس مغل صاحب، بہت شکریہ کہ وہ پروگرام سن رہے ہیں، اور ان کا میسیج ہے کہ میں اس وقت یہاں پر ٹنڈو جام میں یونیورسٹی کے قریب ہوں اور میرے پاس ریڈیو نہیں ہے، ورنہ میں ریڈیو تہران کی نشریات کا سن کر آپ کو بتاتا۔ بہت شکریہ ادریس صاحب۔ جو بھی دوست ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، نوازش، کرم۔ اور ہم جیسا کہ پروگرام کے ابتدا میں بتا چکے، اپنا آج کا موضوع بھی، اس موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو عقیل بشیر صاحب نے جنگ پاکستان سے کی۔ موضوع ہے ہمارا آج یادش بخیر کا، ریڈیو معلومات کا ذریعہ۔ ریڈیو سننے سے ہمیں کس طرح معلومات میسر آتی ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے۔ آپ اس کے لیے ہمیں فیس بک لائیو پر کمنٹس کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، وائس نوٹ کے ذریعے اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ آپ براہ راست ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے نمبر ہے 0334295328، 033429593228۔ شکریہ۔ پٹھان خان کے خوبصورت گیت۔ جی بالکل، ظریف خان صاحب، ریڈیو تہران ہی کی آواز تھی، اور بہت شکریہ۔ تہاڈی ذات وی اچھی، تسی وچ اچ دیراں دے، اسی کسوری، ساڈی ذات کسوری۔ علی عباس صاحب کا ایس ایم ایس سے پروگرام سن رہے ہیں۔ علی عباس صاحب، آپ مجھے فیس بک پہ نظر نہیں آ رہے، اگر ہیں تو اپنا کامنٹس کیجئے، اور ایس ایم ایس کرنے کا بہت شکریہ۔ اسی وچ قصور دینا، السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ الحمدللہ۔ اپنی آواز جو ہے وہ دوستوں کو سنا دیں۔ ضرور ضرور، آپ کے تو منتظر تھے ہم۔ ریڈیو سننے سے ہمیں کس قسم کی معلومات ملتی ہے؟ جی ہاں جی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ریڈیو کے سننے سے ہمیں جو معلومات ملتی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ریڈیو سے معلومات مل سکتی ہے۔ جس میں ابھی گزشتہ دنوں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں ہونے والے الیکشن کی بات تھی، جی ہاں، ہم اتنی دور بیٹھے پاکستان میں، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، اپوزیشن کیا کر رہی تھی، وہاں پہ گنتی روک دی گئی، تو ہمیں فیل ہوتا تھا کہ جس کو ہم بڑا منظم ملک سمجھتے ہیں، وہاں بھی اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے جیسے کہ پاکستان میں۔ جی ہاں، تو ریڈیو جو ہے وہ ہمیں، اگر ہم ڈیلی بیسس پہ سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری معلومات میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ کچھ خبریں جو آپ صبح نیوز پیپر اٹھا کے انٹرنیشنل لیول پڑھتے ہیں،
وہ آپ اس سے پہلے ہی شام کو ڈفرنٹ ریڈیو اسٹیشن سے سن چکے تھے. بالکل زبردست. اب اسی طرح بات ہو رہی تھی، عقیل بھائی نے ریڈیو تہران کے حوالے سے بات کی، تو میں بالکل میں اس سے 100% متفق ہوں کہ ان کی طرف سے وہ جو تبصرے آتے ہیں، اسپیشلی جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ کی پالیسیز کے حوالے سے، وہ بڑے بے باک ہوتے ہیں. ہمیں کئی بار کسی دوسرے اسٹیشن سے وہ چیزیں سننے کو نہیں ملتی جو ان کی گورنمنٹ کی یا ریڈیو کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ کھل کے رسائی سے نہیں بتا رہے تھے، دبے لفظوں میں آ گئی. جبکہ ایران کی طرف سے اگر دیکھیں تو بڑی واضح انداز میں وہ بتا رہے تھے، میں ان کے جو دینی پروگرام ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت زیادہ معلومات جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. اب اس وقت جو ہے وہ کچھ حد تک اگر آپ دیکھیں تو میں بھی ایران سے لگایا ہوا تھا، تو اب کچھ شخصیات کی حد تک ہمیں کچھ سننے کو ملتی ہیں. اس وقت تھوڑی سی انسٹرکشن جو ہے وہ بہتر ہوگی. بالکل. تو ابھی ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ریسپشن لگا رہے ہیں، سم ٹائم میں اپنے اسٹیٹس کے اوپر واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ریڈیو اسٹیشن کی جب وہ ریسپشن لگاتا ہوں تو میرے کولیگ، میرے کئی دوست ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سنیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو دنیا کے بارے میں پتہ چلے گا. مختلف جو گورنمنٹس ہیں ان کے موقف کا پتہ چلے گا. ایران اپنا موقف بیان کر رہا ہوتا ہے، سعودی ریڈیو کو جب سن رہے ہوتے ہیں، سعودی ریڈیو کی ویب سائٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں کے بارے میں انٹرنیشنل چیزیں تو ہمیں پتہ چل رہی ہے. لیکن جس ملک کے ریڈیو اسٹیشن کو ہم سن رہے ہوتے ہیں ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی معیشت کے بارے میں، ان کے لوگوں کے بارے میں، ان کے کھانوں کے بارے میں، ان کے تہوار کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہے جو ہمیں کوئی دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا. اگر آپ کو کوئی جاننے والا کسی دوسرے مدد سے آتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں کا کلچر اور وہاں پہ رہنے سہنے کا طریقہ اور کیا باتیں سیکھ رہے ہیں. اب ہر کسی کا بندہ تو دوست اہل خانہ تو باہر نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو وہ معلومات اس کو نہیں مل سکتی. لیکن ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس کو ہم جب سنتے ہیں تو اس سے ہمیں اس ملک کے بارے میں، ان کی گورنمنٹ کے بارے میں، کلچر کے بارے میں بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ جب کوئی ہمارے جیسے جو ریڈیو نہیں سنتے وہ سنتے ہیں نا جیسے یہ کون سا جنون ہے بھائی آپ کو، یہ کیا آپ اس وقت کر رہے ہیں. تو یہ جو جنون ہے نا یہ تو سمجھنے کہ ریڈیو بھی بس لگتا صحیح ہے جو اس طرح ذرا بچے سے ہے کم ضرور ہو جاتا ہے، کبھی اس کی شدت کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، چیزیں آ جاتی ہیں، آفیشیل معاملات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ریڈیو ہے اس سے سننے سے چیزیں بڑے نالج پڑے گا. آپ وہ چیزیں جب دوسرے کسی کو بتائیں گے تو اس سے آپ کا جو امیج ہے وہ بھی چینج ہوگا کہ اس کے پاس کچھ چیز ہے تو معلومات ہے. بالکل بالکل. میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی کہوں گا دوستوں کو بھی ریڈیو سنیں، اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا. ریڈیو کرنے تو نقصان نہیں ہوگا، ہماری معلومات میں اس سے اضافہ ہی ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ اعجاز بھائی. تھینک یو. اعجاز کریم بھائی بہت اچھی بات کر رہے تھے اور ان کی بات کا ایک بہت اچھا نقطہ کہ اگر کوئی بھی دنیا میں ایشو آتا ہے، یعنی جیسے ابھی امریکہ میں الیکشن کا تھا یا کرونا کی دوسری لہر یا پہلی لہر، اس حوالے سے ریڈیو کے ذریعے ہمیں اس ملک کا، اس ملک میں قائم حکومتوں کا جو ہے وہ ہمیں موقف سننے کو ملتا ہے کہ اگر ہمارا کسی بھی عالمی ایشو پر ہمارا ملک، ہمارے پاکستان کا یہ موقف ہے تو وہاں کے لوگوں کا وہ کیا موقف ہے، وہاں کی حکومت کا کیا موقف ہے، وہاں کی عوام کیا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھا نقطہ ہے اور یہ بہت معلومات اس سے ہمیں میسر آتی ہیں اور یہ ریڈیو ہی کے ذریعے ہوتی ہے. بہت شکریہ اعجاز کریم بھائی آپ کا، اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ریڈیو کی دنیا کا ایک بڑا نام مہر عبدالستار سلفی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں.
वालेकुम अस्सलाम सल्फ़ी भाई, बहुत शुक्रिया आप हैं। और रेडियो ज़रीफ़ कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान का एक प्रोग्राम ऑन एयर होता है, हमारे तमाम स्टूडेंट ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। और ये इसका किलोहर्ट्ज़ 585 किलोहर्ट्ज़ शाम 4:30 से लेकर 5 बजे तक होता है और ये मालूमात से भरपूर होता है। तो बहुत शुक्रिया, ऐसी मालूमात आप यहाँ पर शेयर करते हैं हमेशा, बहुत शुक्रिया। और ज़रूर सुनना चाहिए और ऐसे प्रोग्रामों के हवाले से यहाँ गाहे बगाहे बताना भी चाहिए। अगर कोई फ्रीक्वेंसी तब्दील हो रही है, कोई टाइम, और इस हवाले से भी ज़रूर यहाँ पर जिक्र करते रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। को अल्फ काफी अते अन बन इन बिन बुन क्या जत साज फिरा कुते वज गई उठा धन 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 ओ धन धन क्या जत मी हरदा वस गई मुला उठा कर कर केड़ के कुड़ क्या ओ बुलिया जय तेरा बुला दे अते गुना खमीस ते छन छन क्या मेरा रांझन होती हो मेरा रांझन हूँ कोई होली सही हो मेरा रांझन हूँ कोई हो मेरा रांझन हूँ कोई हो मेरा रांझन। यादिश बखैर, आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू था कि रेडियो मालूमात का ज़रिया है। रेडियो सुनने से हमें किस तरह की मालूमात मुयस्सर आती हैं। आप फेसबुक पर कमेंट्स कर सकते हैं, आप SMS के ज़रिए हमें बता सकते हैं, आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 03342959 328 03342959 03342959
जी सल्फी भाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अरशद भाई, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हैं आप? जी मैं इस वक्त आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और जब यार भाई को समझा तो काफी मालूमाती गुफ्तगू थी। अगरचे मैं कुछ देर से शामिल हुआ, लेकिन शामिल होना था क्योंकि कुछ मुझे मसरूफियत के बायस वक्त नहीं मिला, तो इस वजह से मैं शामिल नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हुए। और सुनाएं, कैसा रेडियो आपका मशगला चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मशगला ठीक है, मसरूफियत के बायस भी वक्त निकाल लेते हैं सुनने के लिए। ज़बरदस्त। और जैसे जैसे कुछ मौसम की तब्दीली आ रही है और कुछ सियासत में उतार चढ़ाव है, हमें सब मालूमात जो है वो रेडियो से ही मुयसर आती हैं। जिस मुल्क की खबरें सुनने को दिल करे वो चैनल ट्यून किया, और आजकल तो और सहूलत हो गई है कि इंटरनेट के जरिए भी, उनकी एप्लीकेशन के जरिए भी आप उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन रेडियो की बात होती है, उसको सुनने में तो तसल्ली और तस्कीन मिलती है, वो यकीन माने वो ना तो मोबाइल पर मिलती है ना ही कंप्यूटर पर मिलती ऐसा ही है। है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्टूडेंट था, गालिबन छठी जमात का तालिब इल्म था, उस वक्त सुबह 6:30 बजे हम सुना करते थे वॉइस ऑफ अमेरिका की खबरें, और उसके एक दो कोई हफ्तावार प्रोग्राम हुआ करते थे। तो मेरा मामूल था कि सुबह स्कूल जाने से पहले वो वॉइस ऑफ अमेरिका की खबरें लाजमी सुनते थे, और साथ में उसी वक्त BBC का भी वक्त होता था, तो कभी सुई इधर करनी कभी इधर करनी, और ये एक बड़ा तजस्सुस होता था क्योंकि अमेरिका की खबरें भी सुननी है और BBC की भी सुननी है, और मुख्तलिफ जो मौजूदात पर प्रोग्राम है वो भी सुनने हैं। तो हमारी मालूमात का वाहिद जरिया रेडियो भी था गाँव में। तो आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पर ही नशरियात गाँव में सुनते हैं, और यही समझ लें कि जब हफ्ता और इतवार को कोई प्रोग्राम हो फेसबुक पे इंटरनेट के जरिए, तो उसमें शमूलियत कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक भी जो इंटरनेट की मुकम्मल मजबूत जो नशरिया सिग्नल है ना वो मौजूद नहीं होते। तो इस वजह से हम ये सारा फिर रेडियो के जरिए ही अपना मालूमात का जो खजाना है ना वो हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मुझे इल्म नहीं कि इससे पहले कौन कौन गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन एजाज करीम भाई ने जैसे अमेरिका के हवाले से उनके इलेक्शन के बारे में जो गुफ्तगू की, और यकीन माने कि ऐसा ही मामूल है, सुनते हैं काम काज के दौरान भी। अगरचे मैं मेरा काम वो बाहर निकलने वाला तो नहीं, ऑफिस में होता हूँ, लेकिन साथ में वो खबरों के लिए मैं खुसूसी तौर पर रेडियो तेहरान को, वॉइस ऑफ अमेरिका को, जापान को, और इनके औकात में मैं ट्यून करता रहता हूँ। तो मैं अगर सब दोस्तों को एक बात कहूँ तो वो ये है कि BBC की नशरियात FM के मुख्तलिफ चैनल पर भी तकरीबन 1 घंटे के बाद 2 या 3 मिनट का बुलेटिन आता है, उसको भी सुनने का हाँ खूब मजा आता है। और जो फ्रीक्वेंसी है ना 1413, उस पर मैं अगर फ्री होता हूँ ना, गाँव में होता हूँ, तो मैं सारे जब नशरियात गुजर जाती है ना दूसरे चैनलों, तो फिर मैं वो ट्यून कर लेता हूँ, क्योंकि उस पर इंग्लिश सर्विस तो जारी रहती है ना, कुछ ना कुछ वहाँ पे आता ही रहता है। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ आर्मी लेवल की खबरें हमें वहाँ से भी मिलती रहती हैं। 1413 किलो हर्ट्ज पर BBC की हिंदी नशरियात आती रहती हैं। हाँ जी, सही, बेहतरीन। तो मैं तमाम दोस्तों को सलाम कहूँगा, जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं, दिलदार लगानी भाई हैं, एजाज करीम भाई हैं, जरीफ खान हैं, अकील बशीर साहब हैं, सरदार मीर अख्तर भाई होंगे, और जितने भी मैं जिनके नाम नहीं लेता, जो कुछ मसरूफ होने के बाद प्रोग्राम में शिरकत ना कर सके और बाद में सुने,
तो उनको भी मेरा सलाम है। बहुत कोशिश शुक्रिया। किया करें थोड़ा सा वक्त अपने इस प्रोग्राम के लिए रखा करें, बिल्कुल। ताकि आप सबकी शमूलियत हो, और इससे ही हमारी यकजहती उभर कर सामने आती है। और फिर इससे एक चीज़ सल्फी साहब भाई ये भी होता है कि ये हम नशरियाती इदारों को भी, तमाम नशरियाती इदारों को ये प्रोग्राम भेजते हैं, तो फिर वो भी सुन लेते हैं कि एक सामीन सब इकट्ठे बैठ के किस मौजू पे बात कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला होता है। जी जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज करने लगा था कि अगर ये देसी से आगे बढ़ा जाए ना तो उसकी कदर व मंजिलत ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो जैसे हमारे अभी हाल ही में जो प्रोग्राम नशर हुआ चाइना से खतूत के सामीन की महफिल का, उसमें अगर देखा जाए तो हम इंटरनेशनल रेडियो लिसनर ऑर्गेनाइजेशन के जो हकीकी लिसनर्स हैं उन भेजी हुई ईमेल नशर हुई हैं। तो ऐसे अगर हम एक प्लेटफार्म से लिखना शुरू करें और मुतहद होकर लिखना शुरू करें तो कोई वजह नहीं है कि नशरियाती इदारे हमें तरजीह नहीं देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि अगर नशरियाती इदारों को चैनल चलाने के लिए हमारे फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हमें ये भी हमारा अखलाकी फर्ज बनता है कि जो हम सुन रहे हैं उनके मुतल्लिक़ कुछ न कुछ लिख कर उनकी हौसला अफजाई करें, और जो प्रोग्राम हमें अच्छे लग रहे हैं उनसे मुतल्लिक़ अपनी अज़हार राय का ख़ैर लाज़मी करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं माज़रत चाहता हूँ, आपका वक्त ज़्यादा ले लिया। तो नहीं, आपने तो बहुत कम वक्त लिया। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने कम वक्त में बड़ी जामे बातें की। जी मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम नशरियाती इदारों से भी ये गुजारिश करूंगा कि सामीन की जो भेजी हुई तहरीर होती हैं उनको बगौर पढ़ा करें, देखा करें, समझा करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे पिछले दिनों हम सहरान से गुजारिशात कर चुके हैं और उनका मुझे उम्मीद है कि उनका अमला जनाबाद तवज्जो देगा कि जो सुबह की फ्रीक्वेंसी बाद इलाकों में नहीं आ रही और ज्यादातर इलाकों में नहीं आ रही, तो उसको अगर शॉर्टवेव पर कन्वर्ट किया जाए तो फिर कुछ ना कुछ हाल उसका निकल आता है कि हमें सुबह के जो इस्लामी मालूमाती प्रोग्राम हैं और उनकी अच्छी खबरें हैं वो हमें सुनने को मिल सकती हैं। तो कभी होता था ऐसा कि 498 मीडियम वेव पर सुबह को प्रोग्राम हम सुन सकते थे, लेकिन ये है कि कुछ 2-3 साल से वो नशरियात गायब है, किसी इलाके में आती हैं किसी में नहीं आती हैं। तो मैं यही दोस्तों से कहूँगा कि वो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से मशवरा करके बात करें आगे, ताकि हमारे इत्तेहाद को इसी तरह कायम रखें और हम एक दूसरे की से मोहब्बत करते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, क्योंकि रेडियो की फसाद की जंग आप इंटरनेशनल रेडियो लिसनर संघ के ही जरिए इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह। हमारा सभी यही है कि रेडियो माजी नहीं मुस्तकबिल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल सत्तार सल्फी साहब, जो बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे थे रेडियो के हवाले से। 9 बज चुके, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन हम अपने टाइम से ज़्यादा कर चुके। आज अच्छा रहा, काफ़ी दोस्त आए, काफ़ी दोस्तों ने इज़हार ख्याल किया। अकील बशीर साहब क्या कमेंट्स है कि रेडियो काहिरा के हवाले से बात करें। बिल्कुल, रेडियो काहिरा के हवाले से ये प्रोग्राम भी रेडियो काहिरा और रेडियो काहिरा के शोबे उर्दू के जो मुंतज़मीन हैं वो भी सुनेंगे। अभी नहीं सुन रहे होंगे तो पोस्ट होने के बाद सुनेंगे। मोहतरमा गुलनाज साहिबा जो रूहे रवा हैं उर्दू सर्विस की, कल मैं उनका प्रोग्राम सुन रहा था फेसबुक। देखें, ये बहुत जदीद टेक्नोलॉजी एक छोटे से आदमी की दस्तरस में भी, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक छोटा आदमी, बहुत कम इल्म आदमी, लेकिन जब इंटरनेट सामने होता है ना तो उससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती और ना ही कोई गलत बात
بول کر اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بالکل ریڈیو قاہرہ کی نشریات فریکوینسی پہ نشر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو نہیں آپ فریکوینسی لینے کے متحمل ہے وہ ادارہ، تو ہمارے تو روابط برسہ برس سے ہے، نصف صدی سے رہے ہیں ریڈیو قاہرہ سے۔ ہم سامعین کی خواہش ہے کہ اگر آپ اسے نہیں فریکوینسی پہ لا سکتے تو کم از کم اسے روزانہ کی بنیاد پر، جب ہم سامعین بیٹھ کر اپنا پروگرام یہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہم نشر کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو وہ تو ایک پرانا اور سابقہ بہت سے سامعین رکھنے والا ایک ادارہ ہے۔ تو آپ اس طرح بھی پروگرام باقاعدگی سے اگر نشر کریں۔ دوسرا، میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ کہا ابھی قاہرہ کے حوالے سے کہ کل میں نے وہ پروگرام سنا فیس بک، جو قاہرہ کا پروگرام ہے ریڈیو قاہرہ کا فیس بک کے نام سے، اس پہ ایک سامع کا جواب دیتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں، جواب دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر فریکوینسی پہ آپ کو نشریات سنائی نہیں دیتی تو آپ فیس بک پر سنیں۔ تو فریکوینسی پہ نشریات سنائی نہیں دیتی، یہ اس جانب اشارہ ہے کہ فریکوینسی پہ نشریات نشر کی جا رہی ہیں، جبکہ بہت سی ایسی ویب سائٹ موجود ہیں جس سے سیکنڈوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں کون اردو کس زبان کی کون سا نشریاتی ادارہ نشریات پیش کرتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ریڈیو قاہرہ کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ فریکوینسی پر وہاں موجود ہوتا۔ تو آپ پروگرام کریے، آپ جس طرح آپ نے کتابوں کا اعلان کیا، عربی سیکھنے کی کتابیں نہیں ملی سامعین کو۔ پہلی بات تو بہت چاہنے والے ہیں ریڈیو قاہرہ کے، تو کوشش کریں کہ باقاعدگی سے فیس بک پر ہی صحیح کم از کم روابط کو تو مستحکم کریں۔ اور ایک اور اہم بات، فیس بک پروگرام نشر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیس بک پر سے کمنٹس اٹھا رہے ہیں، آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ پوسٹ ہی کر رہے ہیں تو کیوں نہیں پروگرام ہی آپ بنا کر اور اسے اپلوڈ کر دیں اور وہ باقاعدگی سے کرتے رہیں۔ تو مجھے امید ہے ریڈیو قاہرہ اس جانب توجہ مبذول کرے گا، اور محترمہ گلناز صاحبہ ضرور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی قدم بہت جلد اٹھائیں گی۔ ایک دوسری اہم بات، ریڈیو سامعین کے یا ریڈیو کے حوالے سے مختلف تنظیموں کے، کلبوں کے، سامعین کے گروپ واٹس ایپ پہ یا میسنجر پہ بنے ہوئے۔ اصل میں وہ جو گروپ کے میسیجز، انویٹیشنز آپ کو بھیجتے ہیں، یعنی مدعو کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں گروپ میں، تو دیکھیں گروپ میں بہت سے لوگ بہت سے گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں نا، اور کچھ سمجھ میں آتے ہیں ان کو، کچھ سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اگر آپ کسی کو بھی اپنے کسی بھی گروپ میں ایڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ فوراً یا کچھ دنوں کے بعد وہ اس سے لیفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ وہ آپ کی انویٹیشن کو، آپ کی مدعو کرنے کی جو گزارش تھی اس کو اگنور کر رہے ہیں، یا آپ ہمیں وہ پسند نہیں، یا جو بھی لیفٹ ہو رہے ہیں ان کو پسند نہیں، بلکہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ گروپ میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بات ریڈیو کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بات بالکل ریڈیو سے یکسر ہٹ کے ہو رہی ہوتی ہے،
اور ہمیں آپ کو سامعین کو وہاں چاہیے ہوتا ہے ریڈیو کے حوالے سے معلومات، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم شاید غلط جگہ پر آ گئے، تو وہ وہاں سے لیفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نشریاتی ادارے سے یا کسی سامع سے یا کسی لسنرز تنظیم سے یا کسی لسنرز کلب سے کوئی رنجش ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہمیں یہاں حاصل نہیں ہو رہا، تو ہمیں کہیں اور دیکھنا چاہیے۔ تو جو بھی ایسے دوست احباب جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ابھی میں کسی گروپ میں مجھے ایڈ کیا گیا تھا، وہ ریڈیو کا نہیں تھا، میرے بہت اچھے دوست تھے، میں نے ان سے معذرت کی کہ میں آلریڈی بہت سے گروپ میں شامل ہوں، شاید میں وہاں آپ کو وقت نہیں دے پاؤں گا، لیکن پھر اس گروپ میں میں واقعی فعال نہیں ہو سکا، اور اس گروپ میں نے کچھ دیکھا کہ معاملات جو تھے وہ جس مقصد کے لیے ایڈ کیا گیا تھا اس سے بالکل ہٹے ہوئے، تو میں وہاں سے لیفٹ ہو گیا۔ تو مجھے پھر ان احباب کی کال آئی کہ آپ ناراض ہیں، آپ کو کون سی بات ناگوار خاطر گزری، تو میں بہت اچھے لفظوں میں بتا چکا کہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ نام سے دیکھ کے یا اپنے کسی چیز کے حصول کے لیے آتا ہے، جب اس کو وہ چیز وہاں پر میسر نہیں ہوتی تو وہ لیفٹ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی رنجش کی بات نہیں ہوتی۔ تو بہت بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا، احباب کا، اور بالخصوص انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے تمام عہدیداروں کا جو ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ پروگرام میں اب تک موجود ہیں۔ بہت اچھی گفتگو رہی، عقیل بشیر صاحب نے جنگ سے بہت اچھی گفتگو کی، اعجاز کریم صاحب نے فیصل آباد سے بہت اچھی گفتگو کی، اور مہر عبدالستار سلفی صاحب نے ننکانہ صاحب سے بہت اچھی بات کی، لاہور سے، ان کی رہائش ننکانہ صاحب ہے لاہور میں، وہ ملازمت کے سلسلے میں۔ اسی طرح شیخو پورہ میں اعجاز کریم صاحب ہوتے ہیں، آج فیصل آباد سے ہمارے ساتھ تھے۔ تو بہت شکریہ، اور جن دوستوں نے ہمیں ایس ایم ایس کیے، جن دوستوں نے ہمیں پیغامات دیے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ تمام احباب سے ملاقات ہوگی، اسی طرح ریڈیو کی باتیں ہوں گی، ریڈیو کی باتیں، ماضی اور سنہری باتیں یاد کریں گے، آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، ریڈیو کے حوالے سے کوئی نت نئی معلومات ہوگی تو وہ دیں گے۔ اور یاد آیا اسی حوالے سے ایک معلومات دیتے چلیں کہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی دی تھی کچھ ریڈیو کی، کہ جو فریکوینسیز چینج ہوئی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ چیدہ ہم بتا دیتے ہیں کہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس صبح پاکستان میں 6 بجے سے 7 بجے تک سنائی دیتی ہیں، جن کا فریکوینسی ہے 6020 اور 7240، اور میٹر بینڈ ہے 49 اور 41۔ اسی طرح 7 بجے سے 8 بجے تک صبح بھی چائنا ریڈیو انٹرنیشنل اردو سروس کی نشریات آتی ہیں، جس کا فریکوینسی ہے 7290 اور یا پھر 6020، اور ان کا بھی میٹر بینڈ 41 اور 49 ہے۔ شام میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی نشریات آتی ہیں شام میں پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے سے 8 بجے تک، جس کا فریکوینسی ہے 6075 اور 7285، اور یہی نشریات پھر 8 بجے سے رات 9 بجے تک بالکل اسی فریکوینسی پر، یعنی 6075 پر اور 7285 پر، اور اس کا بھی 41 اور 49 میٹر بینڈ، اس پر آپ سن سکتے ہیں۔ ریڈیو جاپان کی بھی فریکوینسی تبدیل ہو گئی ہے، جو پاکستان کے وقت کے مطابق صبح معذرت چاہتا ہوں، پاکستان کے وقت کے مطابق شب 8:15 سے 8:45 تک 9580 کلو ہرٹز بمطابق 31 میٹر بینڈ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ریڈیو تہران کی صبح 6:20 سے 7:20 تک نئی فریکوینسی اس کی میڈیم ویو پہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، 1098 یا 765۔ اگر آپ سننا سکتے ہیں تو اس کو سنیں اور ہمیں ضرور بتائیے کہ کس علاقے میں سنائی دے رہی ہے۔ اسی طرح شام کو 5:50 سے اور 7:20 تک
9835 کلو ہارٹز بمطابق 31 میٹر بینڈ پر ریڈیو تہران کی دوسری نشریات، دوسری مجلس سنی جا سکتی ہے، اور تیسری اور آخری رات 8 پاکستان کے وقت کے مطابق 8:20 سے رات 9:20 تک 6000 کلو ہارٹز پر 49 میٹر بینڈ پر سنی جا سکتی ہے۔ سعودی عالمی ریڈیو کی نشریات ہمیشہ کی طرح شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک پاکستان کے وقت کے مطابق 13775 کلو ہارٹز پر اور 21 میٹر بینڈ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح وائس آف ترکی، صدائے ترکی، اس وقت نشریات جو اس کی فریکوینسی تبدیل اور وقت بھی تبدیل ہوا ہے، شام 8 بجے سے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے سے اور 7 بجے تک 15390 کلو ہارٹز پر 19 میٹر بینڈ کے پر یہ آپ کو نشریات سنائی دیں گی، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ فیبر ریڈیو کی نشریات صبح آپ کو 7 بجے سے 7:30 پر پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6170 کلو ہارٹز 49 میٹر بینڈ پر، جبکہ رات کی نشریات رات 9 بجے سے اور رات 9:30 بجے تک 7590 کلو ہارٹز پر 41 میٹر بینڈ پر آپ اسے بھی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو بیتار بنگلہ دیش، یہ ریڈیو جو ہے کافی علاقوں میں نشریات اب بالکل سنائی نہیں دیتی ہے، تو سامعین اگر اسے سن سکتے ہیں تو ٹرائی کیجئے گا۔ یہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے سے 7:30 بجے تک 15505 15505 پر نشر ہوتی ہے 19 میٹر بینڈ پر۔ اگر یہ آپ کو سنائی دے تو اس کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انہی اپڈیٹ کے ساتھ اب ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، بالخصوص ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جو آپ کے ارد گرد تو رہتے ہیں لیکن ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ فی امان اللہ، شب بخیر۔